الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بے فاسد اس کا حکم نمبر 4 آج بیان کریں گے۔ تو بے فاسد کے بارے میں جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو ختم کرنا فریقین یعنی بائع اور مشتری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جلد سے جلد ختم کی جائے، اور یہ بھی جو ہے واضح ہوا کہ اس معاملے کو ختم کرنے میں فریقین آزاد ہیں، ایک دوسرے کی مرضی کی رعایت رکھنا لازم نہیں ہے۔ جب اس معاملے کو ختم کیا جائے تو ہر فریق پر لازم ہوگا کہ اس کے ہاں دوسری فریق کی جو چیز ہے وہ اسے حوالے کر دے۔ اب اس میں کیا ترتیب ہوگی کہ کون اپنے ہاں موجود چیز پہلے دے گا اور کون بعد میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے فاسد کو ختم کرنے کی صورت میں فروخت کرنے والا خریدار کو پہلی قیمت کی ادائیگی کرے گا، اس کے بعد خریدار اس کو خریدی ہوئی چیز واپس کرے گا۔ یہاں سے ایک نیا حکم سامنے آ جاتا ہے کہ جب تک بیچنے والا خریدار کو اس کی ادا کردہ قیمت کی مقدار واپس نہیں کرے گا تو اس وقت تک خریدار کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ خریدی ہوئی چیز واپس کرے۔ لہٰذا اگر یہ ہوا کہ ان دونوں نے زبانی طور پر معاملہ تو ختم کر لیا لیکن عملاً ایک دوسرے کی چیز واپس نہیں کی، اور اسی سنا میں خریدار کے ہاں وہ خریدی ہوئی چیز ہلاک ہو جائے جبکہ خریدار نے اس کی واپسی میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ڈالی ہو، تو اس چیز کی ہلاکت کا نقصان خریدار کے ذمے نہیں آئے گا بلکہ یہ بیچنے والے کا نقصان شمار ہوگا۔ لہٰذا بیچنے والا یہ نقصان بھی برداشت کرے گا اور ساتھ خریدار کی ادا کردہ قیمت بھی واپس کرے گا۔ اسی طرح اگر فریقین بے فاسد کا معاملہ ختم کرے اور اس کے بعد ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو فوت ہونے والے کے ورثاء کا بھی وہی حکم ہے جو فوت شدہ کے لیے اس کی زندگی میں تھا۔ لہٰذا اگر بیچنے والا فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کے ترکے سے اس کی قیمت کی ادائیگی کرے جو خریدار نے اس متوفع کو دی تھی، اور قیمت کی ادائیگی کے بعد اس کی جو ہے ورثاء خریدار سے خریدی ہوئی چیز واپس لے لے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیز ان کو پہلی دی جائے اور قیمت کی ادائیگی یہ بعد میں کریں گے تو یعنی ان کے ورثاء کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جب تک خریدار کو اس کی ادا کردہ قیمت نہیں دی جائے گی اس وقت تک اسے اختیار ہوگا کہ وہ خریدی ہوئی چیز کو اپنے پاس روک لے خریدار۔ یہاں جو ہے ایک اور بات وہ یہ سمجھی جائے کہ جب خریدار نے رقم پوری یا جزوی طور پر ادا کی، اچھا پوری ادا کی وہ تو سامنے آ گیا ہے کہ جب تک وہ پوری قیمت واپس نہیں کرے گا تو خریدار چیز اپنے پاس روکے رکھے۔ اگر خریدار نے جو ہے یعنی اس خریدی ہوئی چیز کی قیمت کا کوئی حصہ ادا نہ کیا ہو، مثلا کچھ دیا ہو کچھ نہ دیا ہو، تو پھر معاملہ ختم کرنے کے بعد اس خریدار کو مبیع یعنی وہ جو خریدی ہوئی چیز ہے اس کو روکنے کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ فوراً واپس کرنا اس پر لازم ہوگا، اور اگر واپسی میں غیر ضروری تاخیر کرے گا تو اس چیز کو جو بھی نقصان پہنچے گا اس کی ذمہ داری خریدار کے اوپر عائد ہوگی۔ اسی طرح اگر خریدار نے اپنے سابقہ قرض کے بدلے بیچنے والے سے یہ چیز خریدی ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ خریدار کا جو ہے بیچنے والے پر کوئی سابقہ قرض تھا، اس کے عوض اس کے بدلے بیچنے والے سے یہ چیز خریدی، لیکن یہ خرید و فروخت جو ہے فاسد طریقے سے ہوئی ہے، ہم جو ہے فاسد معاملات کی بات کر رہے ہیں، یہ خرید و فروخت فاسد طریقے سے ہوئی ہو تو بھی جب اس معاملے کو فاسد ہونے کی وجہ سے ختم کیا جائے گا تو خریدار کو اختیار نہیں ہوگا کہ قرض کی وصولی کے لیے اس چیز کی جو ہے واپسی روک لے، بلکہ اس کی ذمہ اس خریدی ہوئی چیز کی فوراً واپسی لازم ہوگی۔ اگر تاخیر کرے گا تو اس تاخیر کی صورت میں اس چیز کو کوئی بھی نقصان پہنچے گا تو پھر یعنی جو بھی کوئی نقصان اس کو پہنچا تو اس کے جو ہے نقصان کا تاوان اسی خریدار کے اوپر جو ہے آئے گا۔ تو یہ حکم نمبر 4 بیان ہوا، اس کے تحت کچھ ضروری باتیں بھی ہوئیں۔ انشاءاللہ کل حکم نمبر 5 اور 6 یہ بیان کریں گے، اس کے بعد 7 نمبر حکم بھی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے
بے فاسد کی جو مروجہ مثالیں ہیں پھر وہ ذکر کریں گے.